نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سیاح لامکاں فخر دو جہاں سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا بیان چل رہا ہے، اور خطبہ مبارکہ کے آخری الفاظ آج انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ پچھلے جمعہ خطبہ مبارکہ کا یہ حصہ بیان کیا گیا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو خود اس کا حق دے دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کے اندر اللہ نے ہر وارث کو، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، شوہر کو بیوی کے ترکہ سے کیا ملے گا، اور بیوی کو شوہر کے ترکہ سے کیا ملے گا، اولاد ہو تو کتنا ملے گا، اولاد نہ ہو تو کتنا ملے گا، اور بیٹے کا حصہ کتنا ہے، بیٹی کا حصہ کتنا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ لہٰذا فرمایا جب اللہ نے خود ہی ہر وارث کا حق بیان فرما دیا ہے، لہٰذا تم اپنی طرف سے کسی وارث کے لیے وصیت مت کرو۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد نسب، جو ہمارا خاندانی شجرہ ہوتا ہے، نسب ہوتا ہے، میں فلاں کا بیٹا، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، اس طرح جو دادا پردادا، یہ جو سلسلہ نسب چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بچہ زنا سے بھی پیدا ہوتا ہو تو زانی کے لیے پتھر ہے، جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوا وہ اسی کا مانا جائے گا، تاکہ دنیا میں کوئی لاوارث نہ رہے۔ اس لیے کہ بغیر نسب کے ہونا، حرامی ہونا یہ بہت بڑا، کیا شراپ بولتے ہیں نا، کہ شراپ ہے، اور دنیا ایسے آدمی کو، ایسے بچے کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی، سماج میں اسے عزت نہیں ملتی، ولد الزنا اور ولد الحرام کہہ کر کے اس کی تحقیر کی جاتی ہے۔ اسلام نے کتنا پیارا نظام عطا فرمایا کہ کسی کو دنیا میں حرامی نہ کہا جائے، کسی کو ولد الزنا نہ کہا جائے، کسی کو حقارت کے ساتھ نہ دیکھا جائے، کسی کے نسب پر طعن نہ ہو۔ فرمایا اگر شوہر غائب ہے، بیوی نے زنا کیا کسی کے ساتھ اور اس سے بچہ پیدا ہوا، تو بھی وہ بچہ اس زانی کا نہیں ہوگا بلکہ شوہر کا ہی مانا جائے گا۔
تو یہ نسب کی حفاظت. آج دنیا میں کہتے ہیں سب سے زیادہ لاوارث بچے امریکہ اور یورپ میں پائے جاتے ہیں. لاوارث بچے جن کی کفالت حکومت کرتی ہے، ان کا کوئی باپ نہیں، کوئی باپ معلوم نہیں ان کا. لیکن اسلام سبحان اللہ وہ مذہب ہے جس نے کسی کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا کوئی خود کو اپنے باپ کے علاوے کی طرف منسوب نہ کرے. جو اس کا خاندان ہے، جو اس کا نسب ہے، اپنے نسب کی طرف ہی منسوب کرے، غیر کے نسب کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے. اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ نسب بدلنا حرام ہے. بہت سے لوگ ہوتے کچھ اور ہیں اور صرف دنیاوی عزت کی خاطر کوئی پٹھان بن جاتے ہیں، کوئی سید بن جاتے ہیں. جی، تو یہ جو ہے بڑا ایسا جرم ہے جس کے بارے میں فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو نسب نہ بدلا جائے. اس کے بعد فرمایا اگر کسی سے قرض لو تو قرض کو ادا بھی کرو. میں نے اس سلسلے میں احادیث کریمہ پچھلے جمعہ بیان کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا حضور نے اگر کسی سے کوئی چیز مانگ کر لی ہے تو یہ نہیں کہ اس کو ہضم کر جاؤ، بلکہ مانگ کے لیے جو چیز لی ہے کام پورا ہونے کے بعد اس چیز کو مالک کو واپس بھی کرو. اچھا، ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کا ضامن بنا ہے کوئی تو ضامن بننے والا ذمہ دار ہوتا ہے. لہذا دنیا کا بھی اصول ہے کہ ضامن ہوتا ہے تو جس کی وہ ضمانت لی ہے اگر بھاگ گیا ہے تو ضمانت لینے والے کو پکڑا جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد فرمایا کوئی کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر نہ لے. کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا ناجائز و حرام ہے. اس سے ایک نہیں ہزاروں مسائل نکلتے ہیں. اس کے بعد یہ بات کی گئی تھی کہ عورتوں کے لیے خاص طور سے یہ فرمایا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا مال کسی کو نہ دے. اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں کے اوپر ہے اور تمہاری بیویوں کے حقوق تمہارے اوپر ہے. ایسا نہیں کہ خالی شوہر کا ہی حق بیوی پر ہے، بیوی کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ بیوی کا بھی حق ہے شوہر پر اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے. اس کے بعد خاص طور سے حضور نے عورتوں کے لیے مردوں کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی. اب آگے حضور نے ارشاد فرمایا اپنے اس خطبہ مبارک میں وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمُ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ. اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے. اگر اس چیز پر قائم رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. جی، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہدایت ہی ہدایت ہے. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جب تک تم اس کتاب مبارک کو پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، فرمایا لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. اور ایک روایت میں ہے قد ترکت فیکم شیئین،
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی، یہی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اچھا، علماء کرام فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کتاب اللہ و اصحابی، میں اللہ کی کتاب اور اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کتاب اللہ و عترتی، اور ایک روایت کے الفاظ میں ہے اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح کتاب اللہ ہمیشہ رہے گی، اسی طرح سے اہل بیت اطہار بھی قیامت تک رہے گی۔ حضور نے آخری سال 10ویں ہجری میں آخری سال میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج سے ایک رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے، آسمان کی طرف نظر فرمائے اور ارشاد فرمایا آج سے 100 سال کے بعد روئے زمین پر جو بھی ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج اس وقت جو ہے وہ 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا، 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ سب سے آخری صحابی وہ 110 ہجری میں حضرت ابو عامر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں انتقال فرمائے، اور اس طرح حضور کی بات پوری ہوئی کہ اس وقت جو لوگ دنیا میں موجود تھے 100 سال کے بعد دنیا میں موجود نہیں رہے، سب کا وصال ہو گیا۔ لیکن گویا یہ بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام 100 سال کے اندر سارے صحابہ کرام کا انتقال ہو جائے گا، لیکن اہل بیت اطہار سبحان اللہ وہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی بین دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کا حال بتا رہے ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کرام، کچھ لوگ اس پر جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے صحابہ کا ذکر نہیں فرمایا، اہل بیت کا ذکر فرمایا، اس لیے اہل بیت کا ذکر کرو، صحابہ کو چھوڑو۔ میں کہتا ہوں نہیں، وجہ یہ تم حدیث کو سمجھنے میں بھول کر رہے ہو۔ حدیث چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ جانتے تھے کہ صحابہ کرام 100 سال کے اندر، صحابہ کرام آخری صحابی بھی جو ہے 100 سال کے اندر انتقال کر جائے گا، اور دین یہ رہنے والا ہے قیامت تک، دین اسلام رہنے والا ہے قیامت تک، حضور کے امتی قیامت تک ہونے والے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کا ذکر فرماتے تو 100 سال کے بعد کے امتی پھر کیا کرتے؟ ان کو تو صحابی ملتے نہیں، پھر وہ کرتے کیا؟ کس کے پاس جاتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ صحابی 100 سال کے اندر انتقال کر جائیں گے، سارے صحابی کا انتقال ہو جائے گا، لیکن میری اہل بیت چونکہ قیامت تک رہنے والی ہے، تو زمین کے کسی بھی خطے میں انسان ہو، میرے اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوگا، اور ایسے عالم میں جب انسان رہنمائی چاہے گا، میری اہل بیت ان کی رہنمائی کرتے رہے گی۔ یہ تو حضور کے علم غیب کی دلیل ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو چھوڑنے کا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس کے بھی پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابیوں، جو تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے، جیسے تم ایمان لائے ہو میرے نبی پر، جو تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے وہ ہدایت پائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو قیامت تک جو بھی مسلمان ہو، اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے تو ہدایت والا ہے، اور صحابہ کرام کی طرح ایمان والا نہیں تو ہدایت والا
نہیں ہے. تو صحابہ نہ تو قرآن صحابہ کرام کو چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، نہ حدیث پاک کہہ رہی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. تو قرآن کریم اور رسول اللہ کی سنت، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت بھی اٹیچ ہے، اس لیے کہ خود ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، اے لوگو تم پر میری سنت کو بھی تھامنا لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی تھامنا لازم ہے. تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا اسی طرح سے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل ہوگا. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زمانہ خلافت میں تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح پڑھوائی، با جماعت پڑھوائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے. حضرت مولا کائنات 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے. وہ جو رکوع آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کے سائڈ میں 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع کہتے ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور جہاں رکوع کرتے تھے 1 رکعت پڑھ کے جہاں رکوع کرتے تھے اس کو رکوع مان لیا گیا. اس لیے اس کو رکوع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے وہاں پہ رکوع کیا تھا. اس طرح سے 540 رکوع ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو 540 رکوع ہیں یہ ٹوٹل نماز تراویح جو 1 مہینے میں پڑھتے ہیں اس کا حساب علماء کرام نے لگایا اور کہا کہ اس طرح سے جو ہے یہ 540 رکوع ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ رکوع کیا تھا اور اس کو جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تراویح میں 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعت نہیں ہے. اور علامہ مفتی احمد یار خنیمی علی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا فرمایا کہ کسی اور عالم دین نے فرمایا کہ جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ نفاہی میں رہیں گے، جو 8 رکعت پڑھتے ہیں نقصان ان کا ہوگا. اب مان لیجئے کہ کوئی 8 رکعت پڑھ رہا ہے اور ہم اہل سنت 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. چلیے جو 8 رکعت پڑھ رہے ہیں اسی کی بات 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ درست ہو، تو کل قیامت کے دن بندہ جب جائے گا اللہ کے سامنے کتنا پڑھا تھا؟ 8 رکعت پڑھ رہا. ٹھیک ہے تم نے 8 رکعت پڑھا تھا، 8 رکعت دی تھی. لیکن جو 20 رکعت پڑھے تھے وہ جب جائیں گے کتنا پڑھا تھا؟ مولا 20 رکعت پڑھا تھا. میرے محبوب کی سنت تو 8 رکعت تھی. عرض کیا جائے، بندہ عرض کرے گا مولا 20 میں سے 8 تراویح کے طور پہ قبول فرما لے اور 12 نفل کے طور پہ قبول فرما لے. نقصان اہل سنت کا نہیں ہے، نقصان اہل سنت کا. لیکن جو لوگ 8 پڑھتے ہیں، اب قیامت کے دن جا کے حال کھلے گا کہ اصل میں وہ 20 رکعت تھی. تو اہل سنت 20 رکعت آلریڈی پڑھے ہی تھے، 20 رکعت آلریڈی پڑھے ہی تھے، بیڑا پار. لیکن جو 8 رکعت پڑھے تھے وہ اور 12 رکعت کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ بہرحال فائدے میں بہرحال اہل سنت ہی ہیں. تو 20 تراویح حق یہی ہے کہ تراویح جو ہے 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت ہے. بہت سارے مسائل جو صحابہ کرام کے زمانے میں جن پر اجماع ہوا، خلفائے راشدین کے زمانے میں جن پر اجماع ہوا، وہ نص کی طرح سے ہے. اجماع صحابہ جو ہے یہ نص کی طرح سے، جس پر تمام صحابہ متفق ہو گئے ہیں، وہ نص کی طرح سے کتاب اللہ پر عمل جس طرح سے لازم ہے، سنت رسول پر عمل جس طرح لازم ہے، اسی طرح سے اجماع امت پر بھی عمل لازم ہے. کچھ لوگ خالی بس قرآن و حدیث، قرآن و حدیث. ارے نہیں، قرآن اسلام کے جو شریعت کی جو دلائل ہیں وہ 4 چیزوں سے ہیں. کتاب اللہ سے بھی ہے، سنت رسول سے بھی ہے، اجماع امت سے بھی ہے اور قیاس سے بھی ہے. نور الانوار
عظیم الشان کتاب ہے، جس کو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد گرامی علامہ احمد المعروف بملا جیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اور تمام مدارس اسلامیہ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال میں کہاں سے کہاں چلا گیا، عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے۔ ان اعتصمتم بہ، اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رہنا، مضبوطی سے تھامے رہنا۔ ہم لوگ قرآن کو تھامے ہوئے تو ہیں لیکن بڑا ڈھیلا پکڑ ہے، بس قرآن کو ہم نے صرف طاق میں سجانے کے لیے، بیٹی کے جہیز میں دینے کے لیے، ہاں ہمارے گھر میں قرآن ہے لیکن کبھی کھول کے تلاوت نہیں کرتے، تو یہ ہماری جو پکڑ ہے بڑی ڈھیلی پکڑ ہے، ہاں ڈھیلی پکڑ ہے۔ مضبوط پکڑنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا، اس کے احکامات پر ہر وقت عمل بھی کرنا۔ فرمایا اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، فرمایا لن تضلوا بعدہ ابدا، تم اس کے بعد ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، دین میں غلو کرنے سے بچو۔ غلو کا مطلب حد سے بڑھ جانا، جتنی جو چیز ہے اس کو اسی لمٹ میں کرنا، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جانا۔ آج ہم لوگ اہل سنت کے اندر یہ کمی ہے کہ فرائض و واجبات کے معاملے میں پیچھے ہو گئے ہیں، اور سنت اور مستحبات کو اتنا زیادہ ادا کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے اور نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی، ہمارے حضور کی تعلیم یہ ہے کہ غلو سے بچا جائے، فرض کو فرض کے جگہ پہ رکھا جائے، واجب کو واجب کے جگہ پہ، سنت کو سنت کے جگہ پہ، اور جو مستحب ہیں مستحب کو مستحب کے جگہ پہ رکھا جائے۔ آج ہم نے مستحبات کو واجب بنا لیا ہے اور واجب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، مستحبات کو فرض کے درجے میں کر دیا ہے، اور ایک نہیں یہ بہت سارے معاملات ہیں۔ اب ان میں کچھ میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے کہ مولانا جو ہے کہیں وہابی تو نہیں ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے میں ٹی ٹی ایس والا، میں ٹی ٹی ایس ہوں، ٹناٹن سنی ہوں، الحمدللہ میرا مسلک و مذہب وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا مسلک و مذہب ہے، اور جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور کتابوں سے ظاہر ہے۔ جی اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يَعْبُدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُوا لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ۔ فرمایا شیطان کو اب اس بات کی کوئی امید نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس کی اس شہر میں، مکہ معظمہ کے بارے میں، اس شہر میں عبادت کی جائے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے، اور ایک حدیث پاک میں اس طرح سے ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب میں اس کی پوجا کی جائے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح سے ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب میں شرک کیا جائے۔ یہ کئی حدیثیں ہیں اور مفہوم سب کا ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ عرب میں اس کی پوجا ہو۔ اب آپ کہیں گے حضرت حضور نے تو فرمایا کہ جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت یعنی شرک نہیں ہو سکتا، شرک، لیکن ابھی ہم لوگ خبروں میں پڑھ رہے ہیں دبئی میں جو ہے مندر بن گیا، سعودی عرب میں مندر بن گیا،
ایک ویڈیو نظر میں آیا، پتہ نہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مشرکین کو خانہ کعبہ کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے جو ہے ایک وزیر کو، ایک منتری کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی سیر کرائی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر سمجھ میں بات نہیں آئی۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ عرب میں شرک نہیں ہوگا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مندر بھی بن رہے ہیں اور مندروں میں پوجا بھی ہو رہی ہے، تو درست کیسے ہوگا؟ اس کا جواب آج سے سینکڑوں سال پہلے علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ کہ بدر الدین عینی حنفی، علامہ شہاب الدین قسطلانی، علامہ کرمانی وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے محدثین کرام نے دے دیا ہے، اور فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ سارا عرب اجتماعی طور پر مشرک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدھ ایسے واقعات ہو جائیں تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ پھر نیز یہ کہ فرمایا فی ارضکم، تمہارے اس سرزمین میں، مکہ معظمہ میں، جزیرہ عرب سے مراد مکہ معظمہ میں ہے، تو اب مکہ معظمہ میں تو الحمدللہ آج تک شرک نہیں ہوا اور قیامت تک انشاءاللہ شرک نہیں ہوگا۔ اگر دوسرے علاقوں میں کہیں کچھ مندر وغیرہ کھل جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے عرب کے مسلمان مشرک نہیں ہو سکتے۔ جب سارے نہیں ہو سکتے تو حدیث پاک کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے کچھ لوگ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے کچھ لوگ شیطان کی پوجا نہ کریں۔ یہ سعودیہ والے، یہ دبئی والے، یہ فلاں والے، یہ فلاں والے، یہ اس قیامت کی نشانی کا ظہور ہے۔ ہاں، جو یہ مندر بنا رہے ہیں اور مندر کا باضابطہ ادگھاٹن کر رہے ہیں، اور اسی ادگھاٹن کرنے والے کو پھر امیر حج بنا کر کے، نعوذ باللہ من ذالک، حج کا امیر بنا کر کے لوگوں کے حج کو خراب کرتے ہیں۔ سارا ذمہ جو ہے ان کے گردنوں پہ رہے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور جواب دینا پڑے گا تو پھر جواب نہیں بن پڑے گا۔ بہرحال حضور نے ارشاد فرمایا الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم وتحجوا بیت ربکم واطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے، زبردست، یہ دل پر جبر کر کے نہیں بلکہ خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ کیسے کرو؟ فرمایا 5 وقت کی جو نمازیں تم پہ فرض ہیں ان نمازوں کو ادا کرو۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، معراج کی رات اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت پر کرم فرمایا، حضور سے عرض کیا حضور 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی امت، جائیے کم کرا کے لائیے۔ حضور گئے، اس طرح 9 بار جا کر کے 5 کر کے کم ہوئی اور 5 رہ گئیں، 45 کم ہوئی اور 5 رہ گئیں۔ رب کی طرف سے ندا آئی، پیارے محبوب ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی، ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی، آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن ہم ثواب عطا کریں گے 50 کا۔ جی تو 5 نمازیں ادا کرو، اپنے مہینے یعنی رمضان شریف کے روزے رکھو، خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کا زکوٰۃ دو، اپنے رب کے گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کرو،
اور تمہارے جو امیر ہوں، تمہارے جو حاکم ہوں، ان حاکموں کی اطاعت جائز معاملات میں اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ دیکھیے، ناجائز معاملات میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں، یاد رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ ہاں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے استاد صاحب ہوں، چاہے منتری سنتری صاحب ہوں، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو، ناجائز معاملے میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ ماں باپ کی بھی اطاعت اسی صورت میں ہوگی جب وہ جائز بات کا حکم دیں، بادشاہ کی بھی اطاعت اسی صورت میں ہوگی جب وہ جائز بات کا حکم دیں، استاد اور پیر صاحب کی اطاعت بھی اسی بات میں ہوگی جب وہ جائز بات کا حکم دیں۔ ناجائز بات میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے بہت سارے معاملات، ساس بہو کے چکر میں بیٹا جو پس جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ بیوی جو ہے حق پر ہے، کبھی لگتا ہے ماں حق پر ہے، کبھی جو ہے ماں باپ بیٹے کو بہو پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بیٹے پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ بہو کو میکہ بھیج دو، یا یہ کر دو وہ کر دو۔ تو وہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں اسلام کی کسی قانون کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں بھی، چاہے وہ ماں باپ کا معاملہ ہو، چاہے بیوی کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، بہن بھائیوں کا معاملہ ہو، دوست و احباب کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، کسی مسلمان کا معاملہ ہو، دیکھنا پہلے یہ ہے کہ اس کی بات ماننے میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر بے شک آپ عمل کیجئے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر کسی انسان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، اجازت بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں۔ یہ خاص طور سے یہ بات یاد رہے۔ تو یہ سب باتیں جب آپ کرو گے، نماز ادا کرو گے 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھو گے، مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دو گے، اللہ کے گھر کا حج کرو گے، اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو گے، تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیے، جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ بے شک چاہتے ہیں۔ یہ کافر سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے ہم سورگ میں جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ منہ اور مسور کی دال، پہلے ایمان لاؤ، جڑ ایمان ہے، جڑ ایمان ہے۔ جس طرح جڑ کے بغیر درخت کا وجود نہیں، اسی طرح سے ایمان کے بغیر جنت میں جانے کی سوچ کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا، الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی ولدہ۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹے کے بدلے میں باپ سے حساب لیا جائے، باپ کے بدلے میں بیٹے سے حساب لیا جائے، بیوی کے بدلے میں شوہر کو کوڑے مارے جائیں، یا شوہر کے بدلے میں بیوی کو لعن طعن کیا جائے۔ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ جرم جس نے کیا، باپ نے جرم کیا ہے، اس کی سزا بیٹے کو نہیں دی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص ہے جو ولد الزنا ہے لیکن عالم دین بن گیا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا اگر وہ عالم دین ہے اور لوگوں میں وہی زیادہ علم والا ہے تو بے شک وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔
ہاں بیٹے کے باپ کے جرم کا حساب بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، بیٹے کے جرم کا حساب باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا سنو، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ سنو، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے باپ سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع۔ سنو سنو اے لوگو، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، علماء کرام بھی وہی سنت پاک ادا کر رہے ہیں۔ حضور کی وہ باتیں جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمائی تھیں، علماء کرام عام مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے بھی وہ کام الحمدللہ میرے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں کیسے یہ خیال آیا تھا کہ حضور کی حجۃ الوداع کی باتیں آپ تک پہنچانی چاہیے۔ اللہ میرے اس خیال کو بھی قبول فرمائے، اور یہ جو میں نے حضور کی وہ مبارک باتیں آپ تک پہنچائیں، اللہ یہ پہنچانا بھی قبول فرمائے۔ فرمایا سنو لوگو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا نبر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ نہیں سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ اللہ تر و تازہ رکھے۔ جس طرح سے پانی دینے سے درخت تر و تازہ رہتا ہے، آپ ایک گھر کے سامنے جھاڑ لگائے، ایک دن بھی آپ نے پانی نہیں دیا، کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ لیکن آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد پابندی سے پانی ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے ایک چھوٹا سا پودا جو آپ نے لگایا تھا تناور تر و تازہ درخت بن جائے گا۔ حضور کی دعا ہے اس کے لیے، فرمایا نبر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، جس نے میری بات سنی اور سن کر کے اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچایا۔ ہائے ہائے، امام بخاری پر قربان، انہوں نے حضور کی ایک ایک حدیث تلاش کی، حضور کی حدیثیں خود بھی یاد کی اور بخاری شریف لکھ کر کے دنیا سے گئے۔ آج 1200 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، بخاری شریف کی حدیثیں لوگوں کو سنائی جا رہی ہے۔ اور ایسا لکھا ہے سبحان اللہ، 16 سال میں لکھے ہیں بخاری شریف۔ کتنے سال میں؟ 16 سال میں۔ کہاں لکھے ہیں؟ مکہ شریف میں، اور مکہ شریف میں بھی کہاں؟ خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں حتیم کے اندر بیٹھ کے لکھے ہیں۔ اور ایسا لکھے ہیں سبحان اللہ، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے تازہ غسل کیے ہیں، تازہ وضو کیے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھے ہیں، اس کے بعد استخارہ بھی کیے ہیں، تب جا کر کے ایک حدیث لکھا ہے۔ دوسری حدیث کو لکھنے کے لیے پھر نیا غسل، پھر نیا وضو، پھر 2 رکعت نفل، پھر استخارہ، پھر دوسری حدیث لکھے۔ اس طرح سے پوری بخاری شریف امام بخاری نے اس طرح سے لکھی ہے۔ ہائے ہائے، ان محدثین کرام پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ فرمایا تو یہ سب کیا ہے؟ نبر اللہ، اللہ تر و تازہ رکھے۔ بخاری، امام بخاری 256 ہجری میں انتقال کیے، آج 1445 ہجری ہے، 11 سال کم 1200 سال ہو گئے، 11 سال کم 1200 سال ہو گئے۔ سبحان اللہ، امام بخاری ایسے تر و تازہ ہیں کہ مسلمان کے بچے کے زبان پر ان کا نام۔ حدیث کی خدمت کرو بھائی، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم حدیث تو سن لو۔ ہم جیسے لوگوں سے فجر کی نماز کے بعد سناتے ہیں،
تو سن تو لو، یہ وہ کلام ہیں جو حضور کی زبان پاک سے نکلے ہیں۔ فرمایا، اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحْتَ۔ لوگو، میرے بارے میں تم سے خدا کے سامنے، خدا کے یہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت یعنی دین کو پہنچا دیا، آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ حضور نے سب لوگوں کو، کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام، سب کو مخاطب ہو کے کر کے فرمایا، لوگو کل قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، تم سے سوال ہوگا، کیا کہو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ آپ نے دین پہنچا دیا تھا، حق رسالت ادا کر دیا تھا، ہماری خیر خواہی فرمائی تھی۔ تو حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإصبعہ سبابہ یرفعها الى السماء وینکتها الى الناس اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ یہ سن کر حضور نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، یہ سن کر حضور نے اپنے کلمے کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار دعا فرمائی، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ بھی گواہ رہیں، ہمارے حضور نے حق رسالت ادا فرما دیا، سارا دین ہم تک پہنچا دیا، ہمارے حضور نے ہمارے لیے خیر خواہی فرمائی۔ انشاءاللہ ہم بھی قیامت کے دن اگر اللہ نے تو سعادت عطا فرمائی تو ہم بھی گواہی دیں گے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کی باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ اللہ کریم آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اپنے صالح بندوں میں شامل فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ چند اعلانات ہیں، یہ سماعت کر لیں کہ ہادی یتیم خانہ